الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض على طعام المسکین صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 سورہ ماعون کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کفار کا، وہ لوگ جو آخرت کے دن پر اعتقاد اور یقین نہیں رکھتے، ان کا طرز عمل بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ ہی وہ لوگ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں اور آخرت کے دن پر اعتقاد و یقین رکھتے ہیں، ان کا طرز عمل ثابت ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات اور دیگر حصوں سے آپ یہ بات جان سکیں گے کہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کا طرز عمل چونکہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین اور اخلاق اور بہت ہی زیادہ بہترین اور لوگوں اور اللہ رب العزت کی خاص طور پر کرم نوازی اور رحمتوں برکتوں کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ماعون کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو اسلام کا انکار کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، اور خاص طور پر آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتا، قیامت کا دن اس کے لیے ناممکن سا ہے، وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے موجود ہیں کہ یہ آیت وائل بن عاص کے حوالے سے نازل ہوئی، چونکہ وہ انکار کرتا تھا، آخرت کا یقین نہیں رکھتا تھا، اور اس کی بہت سی بری عادات اور خلاف شرع امور تھے۔ دوسرا قول ولید بن مغیرہ کے سلسلے میں ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور تیسرا قول یہ عام ہے، اس سے مراد ہر کافر ہے جو قرآن پر اعتقاد نہیں رکھتا، جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، اس سے مراد وہ ہے۔ اور ایک چوتھا قول بھی ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ ابو جہل کی تربیت میں وہ شخص، وہ بچہ تھا جس کو یتیم کہا جا سکتا ہے۔ ابو جہل کی پرورش میں یتیم بچہ تھا، ابو جہل ایک یتیم بچے کی پرورش کرتا تھا، لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اس کا مال اس کو نہیں دیتا تھا، اسے پہننے کے کپڑے نہیں دیتا تھا، اور اس کے کھانے اور اس کے دیگر ضروریات اور حاجات کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ یتیم بچہ، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، وہ ابو جہل کے پاس گیا اور اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا کہ تم میرا مال مجھے دے دو۔ ابو جہل نے اس کو دھتکار دیا، ابو جہل نے اس کو بھگا دیا، کہا کہ کوئی مال وغیرہ نہیں ہے، اور وہ پریشان، غمزدہ اور بے آسرا، بے یار و مددگار ایسے ہی رہ گیا۔ اس کے ذہن میں کفار قریش آئے، قبیلہ قریش کے سرداروں کے پاس وہ پہنچا، قبیلہ قریش کے سرداروں سے اس نے مدد کی اپیل کی، لیکن انہوں نے بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا،
اور انہوں نے مذاق کے طور پر اس یتیم بچے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیج دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابو جہل بڑا طاقتور ہے، یہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا، آپ سے شکایت کرے گا، آپ سے مدد کی اپیل کرے گا۔ جب نبی ابو جہل کے پاس پہنچیں گے تو پھر ابو جہل ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک نہیں کرے گا، اور اس طرح وہ اس واقعے سے خوش ہوں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ ان کا جو یہ استہزاء تھا، اللہ رب العزت حضور سرور کائنات مفخر موجودات کے لیے عزت اور وجاہت کے اظہار کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا۔ ابو جہل کی شکایت جب قریش مکہ تک پہنچی، قریش مکہ نے اس بچے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ بتایا۔ وہ بچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا حال، سارا واقعہ رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غمگسار تھے، یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ بہت زیادہ شفقت کرتے تھے، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا، اس لیے آپ بڑے شفیق تھے، بڑے کریم تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات ہے، یہی آپ کا حسن اخلاق ہے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی، اور اللہ رب العزت نے بھی اہل ایمان کے اوصاف قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی، انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، جو بچوں پر مہربانی نہ کرے، ان سے پیار نہ کرے، ان پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر کے بعد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ بچے ملے۔ وہ بچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، حضور ان کو دیکھتے ہیں، حضور ان کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ محبت پیار دیتے ہیں، ان کے سروں پر دست شفقت آپ پھیرتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ دست شفقت، وہ مبارک ہاتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رخسار پر بھی پھیرا تو اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہاتھ کسی عطر کی صندوقچی سے نکالا ہو، عطر کی بوتل سے نکالا ہو، اور وہ میرے رخسار پر، میرے چہرے پر لگا دیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیاں تھیں، آپ کی شفقتیں تھیں۔ جب وہ یتیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، ہمارے پیارے نبی نے اس کی غمخواری کی، آپ نے اس کی مدد کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ چلے۔ کفار، مشرکین اس چیز کے انتظار میں تھے کہ جب یہ نبی ابو جہل کے پاس پہنچیں گے تو ابو جہل معاذ بدتمیزی کرے گا اور وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے، اس سے مزہ حاصل کریں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی نرالی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے کافر کفار پر وہ رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سابق انبیاء علیہ السلام پر جن وجوہات سے برتری کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک رعب اور دبدبہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا کہ جو کفار کے دلوں پر 1 مہینے کی مسافت سے طاری دیتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چلے۔ جب ابو جہل کے پاس پہنچے تو ابو جہل آیا، نبی پاک کو دیکھا، حضور نے کہا کہ اس کا مال لوٹا دو، اس نے کہا کہ جی میں ابھی لوٹاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر گیا اور اس یتیم کا مال اس نے اٹھایا اور آ کر فوری طور پر یتیم کا مال لوٹا دیا۔ اب یہ واقعہ قریش مکہ کے لیے بہت زیادہ حیرت کا باعث تھا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ کافر ابو جہل کے پاس آئے اور ابو جہل کو ڈانٹنے لگے کہ اے ابو جہل، کیا تو مسلمان ہو گئے؟
کیا تو نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو نے کیسے اس یتیم کا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان کے حوالے کر دیا؟ تو ابو جہل نے کہا دراصل بات یہ تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو ان کے دونوں کندھوں سے نیزے ظاہر ہوئے، مجھے خوف لاحق ہوا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزے میرے جسم سے پار گزر جائیں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے اس خوف کی وجہ سے وہ مال ان تک پہنچا دیا اور انہیں لوٹا دیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیم پر مہربانی اور شفقت کی عظیم مثال ہے کہ اسلام وہ ہے کہ جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام وہ ہے جو یتیم کے ساتھ تعاون کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام وہ ہے جو بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی سوالی آتا، جب یتیم آتا، مسکین آتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ تو یتیم جب آیا تو آپ نے اس کی داد رسی کی، آپ ابو جہل کے پاس پہنچے اور ظالم سے مظلوم کا حق آپ نے دلا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن سلوک اور اس کافر کے اس طرز عمل کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا کہ جو دین کی تکذیب کرنے والا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو جھڑکتا ہے۔ ابو جہل کے پاس جب وہ یتیم آیا تو ابو جہل نے اس کو جھڑک دیا، ابو جہل نے اس کو دھتکار دیا، اس کو بھگا دیا اور اس کا حق اس کو نہ دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ تو تھا کافر کا طرز عمل۔ مسلمان کا طرز عمل کیا ہے؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا مسلمان یتیم کا مال کھانے والا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان یتیم کا حق غصب کرنے والا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں۔ مسلمان یتیم کا مال کھانے والا نہیں ہوتا، یتیم کا مال غصب کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ یتیم کی ہر حال میں مدد و نصرت کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی بات کی اسلام تعلیم دیتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس رکوع میں اس آیت کے درمیان کئی آیتیں ایسی ہیں جو یتیم کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ تو آیت نمبر 2 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، یہ اسلام کی عظیم تعلیم ہے جو اسلام کے حسن کو ظاہر کرتی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم یتیموں کو ان کا مال لوٹا دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاکیزہ مال کے بدلے میں گندا مال نہ لو۔ لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، پاکیزہ مال کے بدلے میں گندا مال نہ لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ۔ جو یتیموں کا مال ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ یتیم پر ہی صرف ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جو مصرف، دین نے جو اس کا مصرف بیان کیا ہے، اسی مصرف میں وہ صرف ہو سکتا ہے، خرچ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم یتیم کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اگر کھا لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیم کا مال کھا لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا کیا ہے، اور اس کا جرم، اس کی جزا اللہ رب العزت کے یہاں سے کیا ملنے والی ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، کہ جو ظلم کرتے ہوئے، ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھا لے گا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، محض وہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے، جو اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل کر رہا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا،
وہ اپنے پیٹ میں محض آگ داخل کر رہا ہے، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ یہ رزق نہیں ہے جو وہ کھا رہا ہے، یہ رزق کی شکل میں وہ آگ ہے جو اس کے پیٹ میں جمع ہوئی۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور پھر کیا ہوگا؟ جس کے پیٹ میں دنیا میں ہی آگ ہوگی تو یقیناً وہ کل کا کل آگ میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی خطرناک آگ میں جلے گا۔ اللہ، تو یہ یتیم کا مال کھانے کی سزا ہے، اور مسلمانوں کو تعلیم ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ لوٹا دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاکیزہ مال کے ساتھ خبیث مال گندے مال کو نہ ملاؤ۔ یتیم کا مال یتیم کے حق میں پاک ہے، لیکن جو اس کا مال ظلمن کھانے والا ہے اس کے حق میں وہ گندا مال ہے۔ فرمایا لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور کفر کی تعلیم کیا ہے؟ کہ وہ یتیموں کا حق ضائع کرتے ہیں، یتیموں کا حق غصب کرتے ہیں، ان کو حق نہیں دیتے، ان کو ان کا مقام و مرتبہ نہیں دیتے، ان کو عزت نہیں دیتے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اس نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ یہ یتیم یہ بہت ہی اہم بچے ہیں، یہ یتیم بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ان کا اللہ رب العزت کے حضور بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اگر ان پر ظلم کیا گیا، ان پر مشقت کی گئی، ان کو ان کا حق نہ دیا گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی سزا کا بھی ذکر کیا۔ یتیم کا مال کھا لینا یہ پیٹ میں آگ بھرنا ہے، اور جس کے پیٹ میں آگ ہوگی وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور اگر یتیم پر شفقت کی جائے، یتیم پر مہربانی کی جائے، تو اس کا کیا ثواب ہے، اس کی کیا جزا ہے۔ اللہ رب العزت یتیم پر مہربانی اور شفقت کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یتیم پر اپنا دست رحمت پھیرا، اپنا ہاتھ پھیرا، یتیم کے سر پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا، تو یتیم کے سر کے ہر وہ بال، یتیم کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ سے مس ہوں گے، اس کے ہاتھ سے چھو کر گزریں گے، تو اللہ رب العزت یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے میں اس شفقت کرنے والے، اس مہربانی کرنے والے، اس پیار کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے۔ اتنا بڑا یہ اجر کا کام ہے کہ یتیم کے سر پر صرف ہاتھ پھیرنا، اس کے جتنے بال ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ پر لگیں گے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرمائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا وہ گھر بہترین گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، جس میں یتیم ہو اس کے ساتھ مہربانی کی جائے، اس کو اس کا حق دیا جائے، یہ بہترین گھر ہے۔ اور مسلمانوں میں سے وہ گھر بدترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کے ساتھ مہربانی نہ کی جائے،